حسین یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین. ناظرین گرامی، جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ کو بیان کر رہے تھے اور اس میں سے احکام تقلید کو کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مکلف پر واجب ہے کہ تقلید کرے کسی مجتہد کی، اور کسی مجتہدوں میں سے عالم مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے. آج آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اولاً تو کسی بھی مجتہد کے خود مجتہد بننے میں کیا شرائط ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجتہد یعنی کہ مختلف علوم میں تفقہ رکھتا ہو، یعنی مختلف علوم میں وہ تسلط رکھتا ہو. علم رجال میں، علم اصول میں، علم فقہ میں، علم احادیث میں، مختلف علوم میں اب وہ تسلط رکھے تو پھر جا کے وہ مجتہد کے درجے پہ پہنچتا ہے. اب اگر کوئی ایسا شخص بھی جو ان تمام چیزوں پہ، تمام علوم میں تسلط رکھتا ہے، اس میں بھی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط مکمل ہوں تو تب جا کر وہ مجتہد بنتا ہے. ان میں سے پہلی شرط ہے کہ جو کوئی بھی مجتہد بن رہا ہے، مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو. نابالغ اگر کوئی بچہ ہے، چاہے وہ ممیز ہی کیوں نہ ہو، وہ مجتہد نہیں بن سکتا. دوسری شرط یہ ہے کہ مجتہد میں ضروری ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی کہ کوئی بھی عورت مجتہد نہیں بن سکتی. اگرچہ کوئی عورت اتنے علوم میں تسلط حاصل کر بھی لیتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ مجتہد نہیں بن سکتی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے میں احتیاط پہ عمل کر سکے، لیکن مجتہد وہ نہیں بن سکتی. مجتہد کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہونا چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ مجتہد بننے کے لیے ضروری ہے کہ زندہ ہو، یعنی کہ کوئی مردہ شخص مجتہد نہیں ہو سکتا. یہ تو واضح سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، تو وہ کیسے مجتہد ہو سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ابھی بالغ ہوا ہے اور وہ کسی مجتہد کی تقلید کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی زندہ مجتہد کی تقلید کرے. اگر کوئی مجتہد فوت ہو گیا ہے تو اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر جیسے کہ اس دور میں دیکھا جائے تو اب اگر کوئی ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کہے کہ میں علامہ ہلی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں یا ایت اللہ خوئی کی تقلید کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اب فوت ہو چکے ہیں، اگرچہ ان کی توضیح المسائل موجود ہے، اگرچہ ان کے احکامات موجود ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی وہ فوت ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ان کی تقلید نہیں کی جا سکتی، بلکہ ضروری ہے کہ زندہ مجتہد کی تقلید کرے. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں کسی مجتہد کی تقلید کی تھی اور مجتہد کی تقلید زندگی میں کی تھی، اب اس کے مرنے سے پہلے مجتہد فوت ہو جاتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اسی مجتہد کی تقلید پر باقی رہے. یعنی کسی اور مجتہد کی طرف اس کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس مجتہد کی اس نے پہلے تقلید کی تھی اور اب وہ فوت ہو گئے ہیں، اسی مجتہد کی تقلید پر باقی انسان رہ سکتا ہے. تو یہ تیسری شرط تھی کہ مجتہد کے لیے ضروری ہے جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ بالغ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ مجتہد حلال زادہ نہ ہو تو غیر حلال زادہ مجتہد کی تقلید نہیں کی جا سکتی. یہ تھی چوتھی شرط. اب پانچویں شرط یہ ہے کہ مجتہد کے لیے ضروری ہے، جس مجتہد کی تقلید کی جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی کہ 12 امام کی امامت کو ماننے والا ہو. ایسا بھی شخص نہ ہو جو کہ امام کی امامت کو مانتا بھی نہیں ہے، بالکل سرے سے ہی امام کی امامت کو نہیں مانتا، اس کی بھی تقلید نہیں کی جا سکتی. اور ایسا بھی شخص نہ ہو جو کہ 12 نہیں بلکہ 6 اماموں کی امامت کو مانتا ہے، یا پھر یہ کہ 12 سے زیادہ ان کی امامت کی امامت کو مانتا ہے. ایسا نہیں، اس شخص کی، اس مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے جو مجتہد 12 امام کی امامت کو مانتا ہو، یعنی کہ امام علی سے لے کر امام مہدی زمان تک ان تمام 12 اماموں کی امامت کو مانتا ہو تو اس مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے. یہ تھی پانچویں شرط. اب چھٹی شرط یہ ہے کہ جو بھی مجتہد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہو. عادل ہو یعنی کیا؟ یعنی کہ وہ گناہوں سے بچتا ہو اور جتنے بھی واجبات ہیں ان کو بجا لاتا ہو. اب اگر کوئی شخص واجبات کو بجا نہیں لاتا اور گناہوں سے نہیں بچتا، یعنی عادل نہیں ہے، تو اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. یہ تھی چھٹی شرط. اور ضروری ہے جس مجتہد کی تقلید کی جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے
کہ وہ عاقل ہو، یعنی کہ اگر کوئی مجنون ہے، اگر کوئی مطلب جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ذہن صحیح کام نہیں کرتا، تو وہ اس مجتہد کی یا پھر وہ مجتہد بن بھی نہیں سکتا اور اس کی تقلید بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد میں یہ 7 شرائط موجود ہوں۔ اب یہ 7 شرائط ہوں گے تب جا کے اس مجتہد کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی مجتہد کی ہم نے تقلید کر لی ہے، تو اب آیا اس مجتہد کے حکم کو کیسے ہم جان سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جس مجتہد کی تقلید کی ہے اس مجتہد کا فتویٰ ہم معلوم کریں یا اس مجتہد کا حکم معلوم کریں، تو یہ کیسے ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے 4 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے انسان یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں اس مجتہد کا کسی مجتہد کا فتویٰ کیا ہے۔ پہلا یہ طریقہ ہے کہ انسان خود مجتہد سے سنے، یعنی کہ مجتہد کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، مجتہد نے اس مسئلے کو بیان کیا اور فرمایا کہ اس مسئلے میں میرا یہ حکم ہے، میرا یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خود مجتہد کا فتویٰ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل اشخاص، عالم بھی ہو اور عادل بھی ہو، عالم دین بھی ہو اور عادل بھی ہو، تو وہ 2 شخص جو کہ مجتہد کے فتوے کو بیان بھی کرتے ہوں، مجتہد کے حکم کو بیان بھی کرتے ہوں، وہ 2 شخص آ کر کہیں کہ اس مسئلے میں مجتہد کا یہ فتویٰ ہے، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مجتہد کے فتوے کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ عادل ہو اور اس کی بات سے انسان کو یقین اور اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک ایسا شخص ہے تو فقط ایک ہی شخص، لیکن اس کا اتنا عادل ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو اگر وہ ایک دفعہ آ کے کہہ دیتا ہے کہ اس مسئلے میں فلاں مجتہد کا یہ حکم ہے یا یہ فتویٰ ہے، تو انسان کو خود یقین ہو جاتا ہے ہاں یہ اگر شخص کہہ رہا ہے تو یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو مجتہد کا اس مسئلے میں یقیناً یہی فتویٰ ہوگا۔ تو یہ تیسرا طریقہ تھا کہ کسی عادل اور صاحب جو کہ قابل قدر شخص ہے اس سے مجتہد کے فتوے کو معلوم کیا جا سکے، یہ تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مجتہد کی کتاب کو توضیح المسائل میں انسان دیکھے اور ادھر سے مجتہد کے فتوے کو معلوم کرے کہ اس مسئلے میں مجتہد کا کیا فتویٰ ہے۔ تو اب اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو پھر مجتہد کی جو توضیح المسائل کی کتاب ہے وہ مختلف طریقوں سے آتی ہے، کبھی ہمارے پاس کتاب کی شکل میں آتی ہے، کبھی ہمارے پاس ایپ کی شکل میں آتی ہے، کبھی ہمارے پاس PDF کی شکل میں آتی ہے۔ تو اگر آپ مجتہد کا فتویٰ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں ایپ کے ذریعے سے بھی، خود کتاب کے ذریعے سے بھی اور PDF کے ذریعے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایپ اور وہ کتاب اور وہ PDF کے جس میں مجتہد کی مہر بھی موجود ہو، کیونکہ اگر کسی مجتہد نے کسی ایپ کو یا کسی کتاب کو اگر معتبر قرار دیا ہے یا کسی PDF کو ہی معتبر قرار دیا ہے تو مجتہد اس میں اپنی جو مہر ہے وہ ضرور لگواتا ہے۔ تو اگر جس کتاب میں مجتہد کی مہر ہوگی، جس کتاب میں جس PDF میں یا جس ایپ میں مجتہد کی مہر موجود ہوگی، اس کے ذریعے سے بھی انسان معلوم کر سکتا ہے کہ کسی مسئلے میں مجتہد کا کیا فتویٰ ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ مجتہد کا فتویٰ کیا ہے۔ تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ہمیں صحیح معلوم احکام شریعہ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔